أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. محترم حاضرین جمعہ، سورہ احقاف کی 16 نمبر کی آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کا اعلان فرمایا ہے، تین چیزوں کا فیصلہ فرما کر یہ کہیے کہ فیصلے کے بعد ڈگری دے دیا ہے۔ وہ تین چیزیں ہمیں حاصل کرنا ہے اور وہ تین چیزیں حاصل کرنے والوں کے زمرے میں ہمیں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ ہر مومن، ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہے جو اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے بات، کہ اس کو وہ چیزیں ملیں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا اولئک الذین نتقبل احسن ما عملوا ونتجاوز سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ فرمایا اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اب کون لوگ ہیں اس کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ان اچھائیوں کو جو وہ کرتے ہیں ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان کی برائیوں کو ہم درگزر کر دیتے ہیں، اور وہ اصحاب جنت میں سے ہیں، جنت والے ہیں۔ وعد صدق الذی کانوا یوعدون، یہ بات، یہ کام اس وعدے کی، اس سچے وعدے کے مطابق ہے جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ نتقبل احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ جن لوگوں کی خوبیوں کو اور اچھے عمل کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور کبھی نادانستہ طور پر کچھ برائیاں بھی ہو جاتی ہیں یا دانستہ طور پہ ہو جاتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو، ہماری بھلائیوں کو، ہمارے اعمال صالحات کو درجہ مقبولیت عنایت فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ ہر ایک ایمان والے کی خواہش و تمنا ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ یہ کس کو ملے گی؟ یہ اللہ کی ڈگری، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کا اعلان، اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ اولئک فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہترین برتاؤ فرمائے گا کہ ان کی نیکیاں قبول ہوں گی، اور ان کی برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ نیکیوں کی قبول کرنے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرو، اور کرنا بھی چاہیے دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے عظیم کام کیا تھا۔ کون سا عظیم کام؟ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمایا، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے جانب سے اس عمل کو تو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف سے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی اچھائیوں کو، ان لوگوں کے بہترین عمل کو قبول فرمائیں گے. نتقبل، قبول، تقبل ہے، تقبل یعنی قبول کرنا. یہ وہ لوگ ہیں. کون ہیں وہ لوگ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اشارہ فرما کر ان کو یہ ڈگری دینے کا اعلان فرمایا ہے کہ وہ اصحاب جنت میں ہوں گے، ان کی برائیوں سے تجاوز کیا جائے گا، ان کے نیک اعمال کو قبول کیا جائے گا. تو اس کے پہلے کی آیت ہم پڑھیں جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا. یہ آیت نمبر 16 ہے سورہ احقاف کی. اب اس کے پہلے کی آیت جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور ہم سورہ احقاف کے اس پس منظر کا مطالعہ کریں اور پڑھیں قرآن مجید کو سمجھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعمال کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان مختلف اعمال کرنے والوں کے ذکر کے بعد یہ فرمایا اولئک الذین، اولئک الذین، اولئک الذین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. مختلف باتوں کا ذکر فرمایا، اور ان باتوں کا ذکر کرنے کے بعد جو لوگ ان باتوں سے متصف ہیں یا وہ باتیں ان کے تعلق سے پائی جاتی ہیں، ان کی ذات میں پائی جاتی ہیں، تو نتیجتاً فرمایا کہ اولئک، یہ وہ لوگ. تو یہ فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک الذین نتقبل کہہ کے، تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آیت نمبر 15 جو اس کے پہلے ہے اس کو ہم پڑھیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، جن لوگوں کا جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے ہیں، اور خصوصاً اپنی ماں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے ہیں. ان لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اپنے بلاغت اور جوانی پر پہنچنے سے یہ شعور حاصل کر لیتے ہیں، یہ احساس حاصل کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، تو وہ لوگ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کیا کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کا جو نعمت ہے اللہ تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے اس کا شکریہ ادا کر سکوں، اور اللہ مجھے یہ بہترین عمل کرنے کی توفیق دے جس عمل کو تو پسند فرماتا ہے، اور اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنے اولاد کے تعلق سے تجھ سے دعا مانگوں کہ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ میری اولاد کی اصلاح و درستگی فرما دے. یہ وہ لوگ، کون لوگ؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور مسلمان ہو کر ظاہر کرتے ہیں، انسانوں کے سامنے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے اخلاق و کردار اور اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ اوصاف اور یہ خوبی جن لوگوں کے اندر ہے، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ صادر فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ہم اچھائیوں کو قبول کریں گے اور برائیوں کو درگزر کریں گے، اور یہ اصحاب جنت میں سے ہوں گے. کیا فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. یہ خوبیاں اور یہ صفات
انہی لوگوں کی ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے، انسان کو نصیحت کیا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام والے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا انسان. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، جو بھی انسان ہے اس کو ہم نے یہ تلقین کیا ہے، یہ وصیت کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اور ماں باپ میں سے خصوصی طور پر فرمایا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کی ماں، جس ماں نے اس کو حمل کی حالت میں بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ 9 مہینے اٹھائے رکھی اپنے پیٹ میں. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور وہ ماں جس نے کہ بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنم دیا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، كُرْهًا معنی ہوتا ہے تکلیف کے ساتھ جنم دیا. جنم دینے کے بعد کیا کیا؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کی حمل کی مدت اور اس کی دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. 30 مہینے، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا اور جوانی کے اچھے مرحلے پر، یعنی کہ 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا. وَبَلَغَ 40 سَنَةً، 40 سال کی ایج میں پہنچ گیا. اس وقت کہہ رہا ہے رَبِّ اعِنِّی أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ اس وقت کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے، مجھے یہ توفیق دے. رب اعوذنی، مجھے توفیق دے کہ میں ان انعامات کا، ان احسانات کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اور وہ انعامات اور وہ احسانات جو تو نے میرے والدین پر کیا ہے، اس کا میں شکریہ ادا کر سکوں. دیکھا والدین کا حق کہاں تک ہے، والدین کا حق کہاں تک ہے، بہت بڑا ہے والدین کا حق. اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ذکر کر کے فرمایا، اور والدین میں ماں کا ذکر فرمایا. ماں جس کے قدموں کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے، جنت ہے. یعنی ماں کی خدمت کرو، ماں کے حقوق کی ادائیگی کرو تو جنت ملے گی. اس ماں کی کیفیت اور اس ماں کی وہ حق کی ادائیگی جو ماں اپنے اولاد کے ساتھ کرتی ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ حملتہ امہ وہنن. جب خاتون عورت حاملہ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے تو کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے. ہر صاحب اولاد یا وہ شخص جس کی شادی ہو چکی ہے اور ازواجی زندگی گزار رہا ہے، وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے اور اس بات سے واقف ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے حمل کی حالت میں. حمل شروع ہوتا ہے اور حمل کی شروعات ہوتی ہے، اس کے پہلے سے ہی اس خاتون کو، اس بننے والی ماں کو کیسی کیسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کھانا ہضم نہیں ہوتا، الٹیاں ہوتی ہیں، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد جب حمل کی کیفیت بڑھتی ہے، پیٹ میں بچہ ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے، تکلیفیں بڑھتے چلے جاتی ہیں. چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حملت امہ حمل وہنن، کہ اس کی ماں نے بڑے مشقت کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا اور اس بچے کو، اس جنین کو اپنے پیٹ میں برداشت کیے رکھا، مصیبت و پریشانی کو برداشت کرتے رہا، جھیلتے رہا. اور یہی نہیں بلکہ وہ وضاحت ہو قرآن، اور جب پیدائش کا وقت آیا تو اس وقت بھی اس کو تکلیف ہوئی. وہ وہی خاتون، وہی عورت
جو اپنے بچے کو جنم دیتی ہے وہی اس کی تکلیف کا احساس کر سکتی ہے۔ ہم تو دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں، کیا تکلیف ہوتی ہے یہ اس کا احساس اور اس کا تصور اور اس کو محسوس کرنا، یہ اسی کی کیفیت ہے۔ بوضاحت و قرآن بڑے مشقت کے ساتھ، بڑے تکلیف کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ جو ہے اس بچے کو جنم دے رہی ہے وہ ماں۔ ماں باپ کے ساتھ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا ذکر فرمایا کہ اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو۔ وہ ماں جو ماں اپنے بچے کی اس طرح سے پرورش کرتی ہے کہ پیٹ میں رکھی ہوئی ہے 9 ماہ، اس کے بعد جو ہے درد ذیل ہو رہا ہے، پیدائش ہو رہی ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کر رہی ہے۔ اور اب تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوتی ہے کہ پیٹ کا آپریشن کر کے ڈیلیوری کی جا رہی ہے، سیزر کر کے بچے کو نکالا جا رہا ہے، پیٹ چیرا جا رہا ہے۔ اس حالت میں اس عورت کی موت اور زندگی کی کشمکش کی حالت رہتی ہے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی، کوئی ضمانت نہیں رہتی۔ وہ ماں جس نے اپنا پیٹ چاک کرا کر بچے کو جنم دیا، بچے کو اس دنیا میں وجود بخشا، وہ ماں جس ماں نے بچے کی، اپنے اولاد کی ہر جائز خواہش اور تمنا کو پوری کیا۔ بچہ بلبلاتا، امی میں یہ نہیں کھاتا، امی میں یہ نہیں کھاتا، ماں کہتی ہاں بیٹا تیرے لیے میں میٹھے پراٹھے بنا دیتی ہوں، بیٹا میں تیرے لیے حلوہ بنا دیتی ہوں، روئے مت، بھوکے مت رہ، یہ کھا لے، یہ کھا لے۔ یہ وہ ماں جو کھانا کھانے بیٹھتی ہے، اچھی غذا اور اچھی خوراک اور اچھے کھانے سامنے آتے ہیں، بیٹا اولاد موجود نہیں ہے، ڈھانک کر رکھ دیتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میری اولاد آئے گی، میں اس کو کھلاؤں گی، اس کو دوں گی۔ اپنا لقمہ، اپنی خوراک اور اپنا جو ہے حصہ الگ کر کے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے رکھ دیتی ہے۔ وہ ماں جو پیدائش کے وقت سے لے کر اس کی پرورش تک، جب بچہ راتوں کو روتا ہے اور چلاتا ہے، چیختا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو گود میں لے کر رات بھر بستر میں بیٹھے بیٹھے کاٹتی ہے۔ وہ ماں جو گودی میں لے کر اپنے بچے کو ٹہلتی رہتی ہے راتوں رات، اس ماں کا حق ادا کرنا ہے۔ اس ماں نے اتنی زحمت اٹھا کر، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے آپ کو اور ہم کو اللہ کی مرضی کے مطابق پرورش کیا، اور ایسی پرورش کیا حتی بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا۔ اور اس کے پہلے اور کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، 30 مہینے، 30 شہرا یعنی 30 مہینے، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے، 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کر ہم کو ہماری ماں نے دودھ کی شکل میں اپنا خون پلائی ہے، دودھ کی شکل میں اپنا خون پلائی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت فرمایا 30 مہینے، حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل کی مدت 2 سال، حولین کاملین فرمایا، یعنی 24 مہینے، 2 سال بولے تو 24 مہینے۔ اور یہاں پر دیکھیے ایک مسئلے کی صورت اور شکل بتا رہا ہوں میں، جس پر عام طور سے لوگ الجھ جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت دونوں ملا کے 30 مہینے، سمجھنے کی بات ہے 30 مہینے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے۔ اب 30 مہینے میں دودھ پلانے کی مدت یعنی 24 مہینے ہم گھٹا دیں تو کتنے مہینے بچیں گے؟ 6 مہینے بچیں گے۔ 30 میں سے 24 گھٹائے تو کتنے بچے؟
6 بچے تو اب 6 مہینے یہ کم سے کم حمل کی مدت ہو گئی۔ 30 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل اور دودھ پلانے دونوں کی مدت بیان فرمایا، اور دودھ پلانے کی مدت ایک الگ طریقے سے بیان فرمایا کہ 24 مہینے۔ تو 24 مہینے کو ہم نے 30 مہینے سے گھٹائے تو بچے 6 مہینے۔ تو مسئلہ واضح ہوا کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، مطلب 6 مہینے کی حمل میں اگر پیدائش ہوتی ہے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے، وہ جائز پیدائش کہلائے گی، وہ جائز بچہ کہلائے گا۔ عام طور سے ہمارے یہاں بات مشہور ہے کہ 9 مہینے اس کی مدت ہوتی ہے۔ 9 مہینے میں جو ڈیلیوری ہوتی ہے، جو ولادت ہوتی ہے، وہ صحیح مانی جاتی ہے، 7 مہینے 8 مہینے میں ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ کم سے کم مدت 6 مہینے بھی ہے۔ اگر 6 مہینے میں اگر کوئی ڈیلیوری ہو رہی ہے تو ہم اس خاتون کو، اس بننے والی ماں کو کسی قسم کا مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، کسی قسم کی الزام تراشی نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ناجائز بچہ ہے یا ناجائز اولاد ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ شادی ہوئی ہے اور 6 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہو گئی، 6 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہو گئی، پیدائش ہو گئی، تو شک و شبہات آتے ہیں کہ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں شادی کو اور کیسے بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ ناجائز صورت نہیں ہے، اس سے یہ بات اور یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی کیفیت بیان فرمایا کہ جس ماں نے ہم کو پیٹ میں رکھا اور دودھ پلایا اپنے سینے سے لگا کر، اور پیٹ میں رکھنے اور دودھ پلانے کی مدت اللہ نے فرمایا کہ 30 مہینے، اور پرورش کیا، خود جو ہے گیلے میں سوئی، شب بیداری کی، ہم کو میٹھی نیند سلایا، اپنے آنچل میں ڈھک کر سلایا، حتیٰ بلغ شدہ، یہاں تک کہ وہ بچہ اپنی جوانی میں پہنچ گیا، 18 سال کی عمر میں پہنچ گیا۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَلَغَ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جوانی کے اصل مقام میں پہنچ گیا، جس کو ہم 40 سال کہتے ہیں۔ 40 سال جس میں پورے طریقے سے انسان شعور سے، عقل سے اور ہر طرح کی دانائی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھا ہم نے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین ہیں وہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی ہے 40 سال مکمل ہونے کے بعد۔ ہمارے نبی دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر جب 40 سال ہو چکی تھی، اس کے بعد آپ کو نبوت ملی تھی۔ سن شعور کو پورے طریقے سے پہنچ جاتا ہے انسان، تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَبَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنۃ، 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا تو اس کو یہ شعور آ رہا ہے، یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا احسان کیا، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اپنا حق کس طرح سے ادا کیا، اس کو یہ احساس ہو رہا ہے۔ احساس کر کے اللہ نے سکھایا کہ دعا مانگو، اور وہ دعا مانگتا ہے رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ نیک کام کی بھی توفیق مانگنا چاہیے۔ نیک کام آدمی کرتا ہے تو جب تک توفیق نہیں ہوگی تو کیسے کرے گا؟ عمل صالح کرنے کی توفیق نہیں ہوگی تو کیسے کرے گا؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بدولت ہی ہم نیک کام کریں گے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ ہم سن شعور کو پہنچ گئے تو دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ جو نعمتوں سے تو نے مجھے مالا مال کیا ہے، جو ان نعمتوں کو، جن نعمتوں سے تو نے میرے والدین کو نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، ان اشکر نعمتک التی، اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ مجھے جو تو نے دیا ہے ان نعمتوں کا، یہ جوانی دیا ہے، 40 سال تک میں پہنچ گیا، کڑیل جوان ہوں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تو نے مجھے روزی رزق سے نوازا ہے، صحت و تندرستی سے نوازا ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، خوشحالی سے نوازا ہے، دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے اللہ، اور دینداری کی نعمت سے بھی نوازا ہے اللہ، میں اس کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔
اور یہی نہیں بلکہ ان نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کر سکوں میں، اے اللہ جو نعمتیں، جو احسان تو نے میرے ماں باپ پر کیا تھا۔ ماں باپ نہیں ہیں، اس دنیا سے گزر گئے ہیں ہمارے سر سے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سر میں ابھی ماں باپ کا سایہ ہے، وہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے سر میں ماں باپ کا سایہ ہے، ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، ان کے لیے گویا کہ ابھی جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں یا جہنم کے 2 دروازے کھلے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کر لیں تو جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو جنت کا 1 دروازہ کھلا ہے یا جہنم کا 1 دروازہ کھلا ہے۔ نافرمانی کرے گا تو جہنم کا دروازہ ہے، اور فرما برداری کرے گا، اپنے والدین کے حقوق ادا کرے گا تو جنت کا دروازہ کھلا ہے، جنت میں جائے گا۔ تو دعا سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، میرے والدین پر اے اللہ تو نے جو احسان کیا۔ یقینی طور پر والدین پر اللہ کا احسان نہ ہوتا، والدین پر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، والدین پر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی، والدین پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الہام نہ کرتا، والدین کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس پیدا نہ کرتا کہ میں اپنی اولاد کی کس طرح سے پرورش کروں، میں اپنے اولاد کو کس طرح سے آرام سے رکھوں، میں اپنی اولاد کو کس طرح سے نیکوکار کے ماحول میں ڈھالوں، میں اپنی اولاد کو کس طرح سے حلال روزی کھلاؤں اور کس طرح سے اس کو پال پوس کر بڑا کروں۔ یہ احساس اور یہ خوبی اور یہ توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو یا اللہ تو نے میرے ماں باپ پر یہ احسان کیا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جوان کیا۔ اگر ماں باپ چاہتے جیسے جہالت کے دور پر گلا دبا کر مار ڈالتے، یا میں بیمار ہوتا تو میرے علاج نہ کراتے، میں بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاتا، طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو کر مر جاتا، لیکن میرے ماں باپ کو اللہ تو نے توفیق دیا، میرے ماں باپ پر تو نے احسان کیا کہ انہوں نے میری پرورش کیا، انہوں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا، یہاں تک کہ میں 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا، تو اے اللہ میں اس کا بھی شکریہ ادا کر سکوں۔ ماں باپ کا حق دیکھیے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو ماں باپ کی زندگی میں تو ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے ہی ہیں، لیکن ان کے وفات کے بعد بھی یہ حق ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی، یہ دعا کرتے رہیں اللہ کے حق، ماں باپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور خصوصی طور پر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اشارہ کیا ہے وہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ماں باپ کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں ماں باپ کے لیے بھی دعا خیر کریں کہ ماں باپ پر اللہ تو نے جو احسان کیا ہے میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اور کیا دعا کرتا ہے وہ آدمی؟ دعا کرتا ہے وَأَنْ عَمِلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے یہ توفیق دے، مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسے عمل کروں جس کو تو پسند فرمائے۔ دعا سکھا رہا ہے اللہ تبارک، یہ دعا کرو کہ اللہ تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسے عمل کروں، عمل صالحا ترضاہ، نیک ہوا عمل کروں جس کو تو پسند فرمائے۔ ترضا، اللہ کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ ہم نیک عمل کریں گے، اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ 18 سال کے بعد ہر نوجوان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ کہاں سے؟ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، سے یاد کر لیجئے، اور آخر تک انی تبت الیک وانی من المسلمین، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، وہ نیک عمل جس کو تو قبول فرمائے۔ اور کیا دعا کریں؟ وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ کتنی اچھی دعا، دیکھیے یہاں پر ہم اپنے باپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ بھی سبق سکھایا، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ ایک شخص کسی کی اولاد ہے تو وہ کسی کا باپ بھی ہے جی، تو وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔
وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، ان کو دیندار بنا دے، ان کو صالح بنا دے، ان کو نیک وکار بنا دے، اور ان کے روزی اور رزق میں برکت دے. یہ دعا کر رہے ہیں. اور اپنے آپ کو پھر کہہ رہے ہیں کہ انی تبت الیک انی مسلمین، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اے اللہ تیرے حضور مسلمان بنا کر پیش کرتا ہوں. تو یہ خوبی، یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہیں، یہاں دیکھیے قابل غور بات ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا سی بات کو اور واضح کر دوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حقوق اللہ کا ذکر نہیں فرمایا. اللہ نے اپنے حق کا ذکر نہیں فرمایا ہے. جہاں سے میں نے پڑھا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ قُرْآن، کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو، وہ تو اپنی جگہ ہیں اللہ کے حقوق، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق بیان فرمایا ہے، جو حقوق انسانوں کے لیے انسان کے ذریعے سے ادا کیے جاتے ہیں. کہ ایک اولاد کو اپنے ایک ماں باپ کے کیا حقوق ادا کرنا ہے، اور ایک باپ کو اپنے اولاد کے کیا حقوق ادا کرنا ہے، اس بات کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور ایسی خوبی سے متصف لوگوں کے لیے، اور ایسی خوبی سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے، اور ایسی اچھائیاں جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈگری دیا ہے جو میں نے شروع میں بتایا کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہم اچھے اعمال کو قبول کر دیتے ہیں اور برے اعمال کو تجاوز کر دیتے ہیں برے اعمال سے، اور نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی گرفت نہیں کرتے، اور یہ اصحاب جنت سے ہوں گے. یہ ڈگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حقوق العباد، یعنی اولاد کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والوں کی صفت جن کے اندر ہے اور جن کے اندر یہ خوبی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈگری دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند قدوس ہمارے والدین کو جنت الفردوس کے داخلے کا مستحق فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے سر میں ماں باپ کا سایہ رکھا ہے، ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. یہ ڈگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو دیا، خداوند قدوس ان ڈگری والوں میں ہمارا شمار بھی کرنے والا بتائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.